حضور کی بارگاہ میں کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں ملفوظات کلمات سے نوازیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. رائے کی صد عزت و احترام گرامی مرتبہ عزت ماں حضرت پیر محمد حبیب الرحمن محبوبی مدد اللہ العالی، حضرت گرامی مرتبہ مفتی انصر القاری صاحب قبلہ شاہ صاحب، میرے محترم بھائی مولانا ظفر محمود فراشوی صاحب، مولانا نعمت علی چشتی صاحب، اسرار صاحب، قاری صاحب، عاصم صاحب، سارے حضرات علماء کرام، جن علماء کرام اور میرے انتہائی قابل احترام برادران طریقت، الحمدللہ اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ آج برطانیہ میں مشائخ بغداد شریف کا یہ 16واں سالانہ عرس پاک ہے، اور میں حضرات مشائخ اعظام اور علماء کرام برطانیہ کے جملہ علماء کرام کا دل کی گہرائیوں سے ممنون کرم ہے کہ 16 سال سے وہ انتہائی کرم فرما رہے، انتہائی محبتوں سے نواز رہے. ہر عرس کے موقع پر ان کی تشریف آوری میرے حوصلوں کو مہنے سے دیتی، اس سے مجھے بڑی تقویت ملتی ہے، بڑی تمانینت حاصل ہوتی ہے. میں انتہائی شکر گزار ہوں اللہ رب العالمین آپ کے وجود مسعود سے برطانیہ کے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کا موقع. اور برادران طریقت، میں آپ سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہاں دیار فرنگ میں اپنے گھروں سے بہت دور آ کر، بغداد شریف یہاں سے بہت دور ہے، بہت دور آ کر آپ نے اپنے مشائخ کو فراموش نہیں کیا ہے، ان کی محبتوں کو، ان کی یادوں کو اپنے دلوں سے محو نہیں ہونے دیا ہے. آپ 16 سال سے مستقلاً اور مسلسل ان کی یاد میں مختلف شہروں میں عرسوں کی تقاریب کا انعقاد کرتے ہیں. یہاں پہ تشریف ہوتا ہے، راتبیل میں ہوتا ہے، بریڈ فورڈ میں ہوتا ہے، لیوٹن میں ہوتا ہے، سلو میں ہوتا ہے، برمنگھم میں ہوتا ہے. مختلف شہروں کے میرے عزیز، میرے احباب حضرات کے ساتھ مخلصانہ تعلق رکھنے والے، محبت رکھنے والے، اور یہ یقیناً حضرت صاحب میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ کیوں بھولے؟ یہ اس لیے دل بھولے کہ یہ ساری وہ قوم ہیں، ان میں سے اکثریت وہ ہے جنہوں نے ان کی مجالس میں بیٹھ کر روبرو بیٹھ کر بہت محبت ہوتی ہے، بہت پیار حاصل کیا. ان میں سے میں اگر کہوں تو بہت سے کھڑے ہو جائیں گے جو وہاں سے اٹھ کے گئے دروازے پر، تو آپ نے فرمایا ایک مرتبہ پھر مجھے مل بھی جاؤ، ملاقات ہو. کوئی ادھر سے اٹھ کے گیا تو کہا ذرا ایک دفعہ پھر میرے پاس آ جانا. وہ پھر آیا تو اپنی جیب سے تصویر نکال کے دے دی، یہ لے کے جاؤ، مجھے یاد رکھنا، جب ذکر کرو اور اس کے بعد دعا کرو تو مجھے نہ بھولنا. تو یہ محبتوں میں پلے، محبتوں کے جنون میں انہوں نے پاکستان میں نہ بھول پائے. تو وہی محبت ہے، وہی یادیں جو آج بھی انہیں برطانیہ کے مختلف شہروں سے اپنی تمام تر مصروفیات کو ترک کر کے کشاں لے کے یہاں پہ پہنچتی. اللہ رب العالمین میرے عزیزوں، میرے بھائیوں،
میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، آپ کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، آپ کا یہاں سے جانا قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ آپ کی حفاظت اور نگہبانی فرمائے، آپ کو شر شیطان سے اور شر انسان سے محفوظ فرمائے۔ میں اس موقع پر صرف آپ حضرات سے دعاؤں کے حصول کے لیے اپنی اس تنظیم کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، انجمن محبین مشائخ بغداد شریف کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ انجمن محبین مشائخ بغداد شریف بڑی قابل قدر جماعت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف یہاں پہ اس کی تقریب کا انعقاد نہیں کر رہے، میں ایک خاص جانب آپ کی توجہ آپ کی دعا کے حصول کے لیے مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ یہ یہاں بیٹھ کر برطانیہ میں بیٹھ کر پاکستان میں، پاکستان کے ایک دور افتادہ علاقے میں، ایک پہاڑی علاقے میں، پتھروں کے درمیان، پہاڑوں کی درمیان گری ہوئی وادی میں جو شہر سے بہت دور ہے، وہاں پہ ایک منفرد قسم کی دینی درسگاہ جو دین اور دنیا کا ایک حسین امتزاج ہے، اور جس کو بلا شبہ آج پاکستان کا دانشور اور پاکستان کا پڑھا لکھا طبقہ خراج تحسین پیش کر رہا ہے، وہ ان کی کوششوں کی مضمون کی دعاؤں کے حصول کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ یہ حاجی نذیر صاحب اس کے سرپرست اعلیٰ ہیں، اس سے پہلے بھی ایک حاجی محمد وزیر، وہ ان کی یادوں کی خوشبو آج بھی ہمارے دل و دماغ میں رچی بسی۔ وہ کشتہ شیخ تھا، وہ سوختہ شیخ تھا، شیخ کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ ایک سال پہلے اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور انجمن کے سارے دوستوں نے بال اتفاق حاجی محمد وزیر صاحب کو، انہیں کے ہم نام کو ان کا جانشین مقرر کیا، اور انہوں نے بھی ماشاءاللہ انجمن میں ایک نئی روح پھونک دی۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ان انجمن کے اور یہ تقریباً کم و بیش جو یہاں حضرات آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اس انجمن کے انتہائی قابل احترام اراکین ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے، ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، ان کے مالوں کی حفاظت فرمائے، ان کی جانوں کی حفاظت فرمائے، اور جس طرح بغداد شریف کی وادی میں ان کے دلوں کی آبیاری ہوتی رہی، یقیناً جس طرح حضرت مفتی صاحب نے بڑی فصاحت کے ساتھ اس جانب اشارہ فرمایا تھا کہ اگر مرشد کامل ہو تو وہ تھوڑی سی مٹی کے نیچے جا کر اپنے تعلق والوں کو بھول نہیں جاتا ہے، بھول نہیں جاتا ہے۔ میں اگر آپ اجازت دیں تو ایک تازہ ترین واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تحدیث نعمت کے طور پر ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے اکثر لوگ جانتے ہیں، ہمارے ایک تعلق دار ہے، بہت ہی قریبی تعلق رکھنے والے، محمد عارف نام ہے ان کا، تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ وہ کوئی ایک ماہ پہلے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جناب صاحب سے ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے کہا کیسے ملاقات ہو گئی؟ تو کہنے لگے کہ میں ایک ولیمے کی تقریب میں گیا ہوا، وہاں سے فراغت کے بعد میں نے ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے ارادہ کیا، قریب ایک مسجد تھی وہاں پہ چلا گیا، مجھے معلوم نہیں تھا کس کی مسجد ہے کیا ہے۔ میں نے وہاں جا کے نماز پڑھائی، میرے جانے سے پہلے وہاں پہ جماعت کھڑی تھی، میں جماعت میں شامل ہو گئے، نماز پڑھ لی۔ وہ مجھے یہ کہنے میں تعمل کہ وہ اہل تشیع کی مسجد تھی، کہتے مجھے پتا نہ چلا، وہاں میں نے نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھ کے میں نے کہا کہ چلو نماز ہو گئی ہے، اب جماعت کے ساتھ میں کھڑا ہوں، شامل ہوا، نماز پڑھ لی، میں گھر چلا گیا اور عشاء پڑھ کے جو ہی میں سویا تو میرے مرشد کامل تشریف لائے اور بہین الفاظ ارشاد فرمایا کہ
کہ عارف آج کی ظہر کی نماز کو دوہرا دو. آپ مجھے بتائیں کہ یہ مر گئے کیا زندہ؟ میں رہنما ہوں یا یہ رہنما؟ جو چلتے پھرتے لوگ ہیں، جو خود گمراہ ہے، لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دے، وہ آپ کے رہنما ہیں یا یہ قبر میں سوئے ہوئے لوگ؟ وہاں سے بھی اپنے تعلق رکھنے والوں کی رہبری اور رہنمائی کا طریقہ تو ان لوگوں کا تعلق ہے، مضبوط تعلق ہے. اور میرا شیخ، ان کا شیخ، ان سب کا شیخ، ہر ایک کا اپنا اپنا شیخ. اگر رابطہ محکم ہے، تعلق مضبوط ہے، تو پھر کوئی فاصلہ نہیں، کوئی بول نہیں. جب ذرا آنکھ جھکائی حضرات محترم، میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے آج کی تقریب کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. اس وقت عالم اسلام مشکل ترین دور سے گزرا، مشکل ترین دور سے گزرا، اور یہ ادوار عالم اسلام پہ آتے رہے، آتے رہے. اور ہر دور میں جب مشکل دور ہے، جو دشمنان اسلام تھے، جو مخالفین اسلام تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید اب اسلام کی کمر میں جان نہیں ڈالی جا سکتا، اب ہماری کوششیں کامیاب ہوں گی، ہم کامران ہوں گے اور اسلامی قوتوں کو نیست و نابود کر دیں گے. ہر وقت میں یہ ہوا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر دور میں مردان کار نکلے. انہوں نے فکری طور پر، حربی طور پر، ہر اعتبار سے مسلمانوں کی رہنمائی کا، مسلمانوں کی قیادت کا فریضہ سر انجام دیا، اور ان کی گرداب بلا میں پھنسی ہوئی کشتی کو ساحل برات سے ہم کرا دیا. ہر دور میں یہ ہوتا رہا. لیکن میں یہاں پہ یہ جملہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کے اس ہر دور میں، تاریخ کے ہر نازک موڑ پر، ہر نازک موڑ پر اگر تعصب کی عینت کو اتار کر آپ حالات کا تجزیہ کریں، اس کی تحلیل کریں، تو یقیناً آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہر مشکل دور میں فرنٹ پہ کون تھا، مجھے اس سے بحث نہیں، لیکن اس قیادت کو، فکر کی غذا مہیا کرنے والے، ان کو اصابت رائے سے نوازنے والے، ان کو کمرے ہمت باندھ کر مسلمانوں کی صفوں کو مضبوط کرنے کے لیے آگے بڑھانے والے صوفیاء کرام کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں ایک ایک دور کا آپ کو کھل کر بیان کر سکتا ہوں کہ کس کس دور میں کیا آفت آئی، کیا مصیبت آئی، کس طرح مسلمانوں پر یلغار ہوئی، اور کس طرح صوفیوں نے خود اور اپنے ماننے والوں کو اس کے سامنے ایک پورے ہماریہ بنا کر کھڑا، اور ہوا کے ساتھ انہوں نے اپنا رخ تبدیل نہیں کیا، بلکہ ان کے ساتھ ٹکرا کر ہواؤں نے اپنا رخ تبدیل کیا. اے برادران اسلام، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اور جو آج کی مجلس میں اپنی طرف سے علماء کرام نے، جن علماء کرام نے حضرت پیر صاحب، حضرت مفتی صاحب نے، حضرت محترم فراشی صاحب نے، جس طریقے سے قادری صاحب نے ایک انتہائی اجمال کے ساتھ خوبصورت پیغام دیا ہے، کاش ہم اسے ارتجا بنا لیں اور عمل کے دائیے کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوں، تو پھر کامیابی اور کامرانی کی طرف ہم نہیں بڑھیں گے، وہ آگے بڑھ کر ہمارے قدم چومیں گے انشاءاللہ. آج یہ دور میں یہ بات
پاکستان میں مختلف مقامات پر مختلف ایوانوں میں پوری قوت کے ساتھ، جمعیت خاطر کے ساتھ، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں اور مسلسل کہہ رہا ہوں کہ آج کے دور میں بھی اگر امت کی گرداب بلا میں پھنسی ہوئی اس ویکتی کو کوئی ساحل مراد تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے، استعداد رکھتا ہے، وہ خانقاہ نظام رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بھی ٹوٹے دلوں کو اگر پناہ ملتی ہے تو وہ خانقاہ ہے۔ اس پر کوئی شک نہیں ہے کہ خانقاہ شکست ہوئی کا حصہ جس طرح دیگر طبقات میں کہا پایا ہے، اس طرح خانقاہی نظام بھی کا شکار ہے، تنزلی ہے۔ لیکن حضرات محترم، اگر مسجدوں میں چور آ جائے تو کیا نماز پڑھنی چھوڑ دی جائے؟ کیا چوروں کی وجہ سے مسجدوں میں جانا مسلمان چھوڑ دے؟ اگر لباس خضر میں کوئی راہزن صوفیہ کی صف میں گھس آئے ہیں تو کیا ہم صوفیہ کے ساتھ تعلقات کو ختم کر دیں؟ کیا ہم جنید بغدادی کو بھول جائیں؟ کیا ہم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمات کو فراموش کر دیں؟ کیا معین الدین چشتی اجمیری کے احسانات کو بڑے صغیر کا مسلمان بھول جائے؟ کیا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی استقامت اور اعلائے کلمت الحق کو بڑے صغیر کا مسلمان فراموش کر دے؟ ایسے وقت کے لیے ہمارا تو ایمان، ہماری ایمانی حرارت مضبوط ملت ہے ان صوفیاء کرام کی مسائل جمیلہ ان کی پاکیزہ کوششوں کی۔ اس لیے اے خانقاہوں کے نظام کے ساتھ، خانقاہوں کے ساتھ، ان مراکز کے ساتھ تعلق رکھنے والے میرے دوستوں، آج جب ایک طرف داعش ہے، طالبان ہے، القاعدہ ہے، کہیں بزرگوں کے مزارات کو بلاسٹ کیا جا رہا ہے، کہیں مسلمان افواج کے سن کے ساتھ فٹ بال کھیلا جا رہا ہے، کہیں مسلمان بچوں کو پہلے جلایا جاتا ہے اور پھر ان کی لاشوں کو اللہ معاف فرمائے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، مسلمان بچیوں کو کھڑے کر کے ان پر تیل ڈال کر ان کو آگ لگائی جاتی ہے۔ یہ کیفیت ہے اسلام کے نام پر، یہ کیفیت ہے۔ یہ داعش آپ کو پتا ہے نام کیا ہے؟ دولت اسلامیہ عراق و شام۔ جو دولت اسلامیہ قائم ہوگی پیغمبروں کے مزارات پر، مجھے بتاؤ وہ دولت اسلامیہ میں، اس دولت اسلامیہ میں مسلمان بنا لیں گے؟ اس دولت اسلامیہ میں مسلمانوں کی عزت ہوگی، وقار ہوگا؟ وہ دولت اسلامیہ مسلمانوں کی قیادت کرے گی؟ اور وہ القاعدہ اور وہ طالبان جو مسلمانوں کے سن کے ساتھ فٹ بال کھیلتے ہیں، وہ مسلمانوں کی قیادت کا فریضہ سر انجام دیں گے اور ان کا جھنڈا پاکستان کے دارالحکومت میں لہرائے گا؟ ممکن نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس طرح کی تنظیمیں بگولے کی طرح آتی ہے اور جس طرح بگولا واپس جایا کرتا ہے اسی طرح چلی جاتی ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، صرف ایک ریت کا غور ہوتا ہے جسے دیکھ کے لوگ اس کے شور شرابے سے ڈر جاتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، وہ بگولا ہی ہوتا ہے۔ اگر پیر صاحب دل دردمند کے ساتھ دل دردمند کے ساتھ اور نہایت ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، جب اپنی حیثیت کو دیکھتا ہوں تو منہ بند رکھنے کو جی جاتا ہے،
لیکن جب اپنی قوم کی زبونحالی کو دیکھتا ہوں تو پھر چیخ چیخ کر بولنے کو جیتا. اگر ہم اپنی قوم کو جنگل و سلامت رکھنا چاہتے ہیں, عزت کے ساتھ باوقار زندگی دینا چاہتے ہیں, اگر پاکستان میں ان کی عزتوں کا تحفظ چاہتے ہیں, بقا چاہتے ہیں, نسل نو کا تحفظ چاہتے ہیں, ان کے عقائد کا تحفظ چاہتے ہیں, ان کے عقائد کی آبیاری چاہتے ہیں, اگر برطانیہ میں ان کے عقائد کا تحفظ چاہتے ہیں, آبیاری چاہتے ہیں, تو صوفیہ کو اپنے خوف سے نکلنا ہوگا. صوفیہ کو پھر قیادت کرنی ہوگی. صوفیہ کو اس انقلاب کے لیے اپنی خاندانوں کو مرکز بنانا ہوگا. اور عربی کا مشہور ایک مقولہ ہے کہ من صنف فقد استخلف, جو دکھتا ہے وہ تنقید کا نشانہ بنتا ہے, جو آگے ہوتا ہے پھر اس پر لوگ طنز اور تشبیہ کے تیر برساتے ہیں, اس پہ تنقید کرتے ہیں. اس تنقید اور طنز اور تشبیہ کو پہلے سے یہ سمجھ کر کہ یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا. حضرت نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. حضرت شیخ الحدیث مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ یاد ہے. ان کا وجود پاکستان پر ایک بہت بڑی رحمت تھی. ایک دفعہ تقریر کر رہے تھے تو کسی نے پتھر سر پہ آ کے لگا, خون نکل آیا. جو آپ کے عقیدت مند اور ارادت مند تھے وہ اس طرف دوڑے جس جانب سے پتھر آیا, تو آپ نے پیچھے سے آواز دی کہ رک جاؤ, بیٹھ جاؤ. آپ کی آواز ان کے کانوں میں پڑی, رک گئے, بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا مت پیچھا کرو. مکے میں دو گروہ تھے, ایک پتھر مارتا تھا, ایک پتھر کھاتا تھا. آج سردار احمد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ مکے کے اس گروہ میں شامل ہو گیا ہے جو پتھر کھایا کرتا ہے. تو جو قیادت کرتا ہے, جو حق کی بات کرتا ہے, جو لوگوں کی آنکھوں میں پھر کھٹکتا ہے, لوگ اس پہ تنقید کیا کرتے ہیں, لوگ اس کی طرف انگلی اٹھایا کرتے ہیں. اپنے گریبان میں جھانک کر, اپنے ضمیر سے فتویٰ لے کر کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں. ضمیر کبھی غلط فیصلہ, غلط فتویٰ نہیں دیتا ہے. ضمیر سے فتویٰ لے کر صرف اللہ کی رضا کے لیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے, امت مسلمہ کی قیادت کے لیے, اگر پاکستان کے صوفیہ اور وہ پاکستانی صوفیہ جو یہاں برطانیہ میں قیام پذیر ہیں, خدا کی قسم اگر یکجان ہو کر اور یکسو ہو کر ایک پلیٹ فارم سے اپنی آواز کو بلند کریں تو پوری قوم ان کی آواز پر لبے, پوری قوم ان کی آواز پر. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور